صبح کی آمد. صبح کی آمد ایک نظم ہے اور مصنف کتاب نے صبح کی جب شروعات ہوتی ہے، آمد یعنی جب صبح آتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، تو اس وقت زمانے کے حالات کیسے ہوتے ہیں اس کو اس نظم میں انہوں نے بخوبی پرویا ہے. تو پورا آخر تک سنیے، انشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ہی مزیدار طریقے سے انہوں نے صبح کے وقت کیا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے سونے والوں کو صبح میں اس نظم میں بیدار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر قابل تعریف یہ نظم ہے. تو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 37 صبح کی آمد. چلیے میں سبق کو شروع کرتا ہوں. خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں. بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں کہ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. میں سب کار گہوار کے ساتھ آئی، کار کہتے کام کو. میں سب کار گہوار کے ساتھ آئی، میں رفتار و گفتار کے ساتھ آئی. میں باجوں کی جھنکار کے ساتھ آئی، میں چڑیوں کی چہکار کے ساتھ آئی. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے. درختوں کے اوپر عجب چہچہائے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. یہ چڑیاں جو پیڑوں میں ہیں غل مچاتی، غل کہتے ہیں شور کو، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی. دموں کو ہلاتی، پروں کو پھلاتی، میری آمد کے ہیں گیت گاتی. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. جو طوطے نے باغوں میں ٹینٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہاتی. جو طوطے نے باغوں میں ٹینٹیں مچاتی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہاتی. اور اونچی منڈیروں پہ شامہ بھی گائی، میں سو سو طرح دے رہی ہوں دہائی. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے، نسیم اور صبا کو بھی لہکا دیا ہے. چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے، مگر نیند نے تم کو بہکا دیا ہے. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں اور وطن میں. کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. جو اس وقت جنگل کی بوٹی جڑی ہے، سو وہ 9 لکھا ہار پہنے کھڑی ہے. عجب یہ سما ہے، عجب یہ گھڑی ہے، کہ پچھلے کی ٹھنڈک سے شبنم پڑی ہے. اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں. ہرن چونک اٹھے، چوکڑی بھر رہے ہیں، کلیلیں ہر ایک کھیت میں کر رہے ہیں. ندی کے کنارے کھڑے چر رہے ہیں،
غرض میرے جلوے پہ سب مر رہے ہیں، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ میں تاروں کی چھان آن پہنچی یہاں تک، زمیں سے ہے جلوہ میرا آسماں تک۔ مجھے پاؤ گے دیکھتے ہو جہاں تک، کرو گے بھلا کاہلی تم کہاں تک۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ پجاری کو مندر کے میں نے جگایا، مؤذن کو مسجد کے میں نے اٹھایا، بھٹکتے مسافر کو رستہ بتایا، اندھیرا گھٹایا اجالا بڑھایا۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ لدے قافلوں کے بھی منزل سے ڈیرے، کسانوں کے ہل چل پڑے منہ اندھیرے، چلے جال کندھے پہ لے کر مچھیرے، دلدر ہوئے دور آنے سے میرے۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ بگل اور تنبور، شنکھ اور نوبت، بجانے لگے اپنی اپنی سبھی گت۔ چلی توپ بھی دن سے حضرت سلامت، نہیں خوب غفلت نہیں خوب غفلت۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو۔ خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ بڑی دھوم سے آئی میری سواری، جہاں میں ہوا اب میرا حکم جاری۔ ستارے چھپے رات اندھیری سدھاری، دکھائی دیے باغ اور کھیت کیاری۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ میں پورب سے پچھم پہ کرتی ہوں دھاوا، زمیں کے گرہ پر لگاتی ہوں کاوا۔ میں طے کر کے آئی ہوں چین اور جاوا، میں طے کر کے آئی ہوں چین اور جاوا، نہیں کہتی کچھ تم سے اس کے علاوہ۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ تو صبح کی آمد پہ آج آپ نے یہ نظم پڑھے ہیں۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی سماعت فرمائیں اور یاد کریں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ رفتار چال، گفتار گفتگو آواز، اذان نماز کے لیے بلانے کی صدا، آمد آنا، گلشن چمن پھلواری، نسیم پچھلی رات کی نرم ہوا، صبا پوروا ہوا۔ یہ دو ہوا کے نام ہیں، نسیم اور صبا۔ تو نسیم کہتے ہیں پچھلی رات کی نرم ہوا کو، اور صبا کہتے ہیں پوروا ہوا کو۔ انجمن محفل، جلوہ دیکھنا دیدار، مؤذن اذان دینے والا۔